بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل کرم سے، اور میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ بس روزے اب ختم ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے خیر سے گزر گئے ہیں۔ چلیں آج میں آپ کو پیزا بنانا سکھاتی ہوں، بالکل سمپل طریقے سے۔ آپ بھی کہتے ہو کہ چینل تو سادہ اور پیزا بنا رہی ہے، میں نے کہا چلیں میرا پیزا بھی سادہ ہی ہوگا، آپ لوگ دیکھ لیں۔ اور بڑا ہی آسان ہے، بہت ہی، بالکل کوئی مشکل نہیں ہے اس میں، بس تھوڑا سا ہے کہ ٹائم لگتا ہے اس میں بننے میں، ڈو رائز ہونے میں۔ یہ 2 کپ میدا لیا ہے، چینی لی ہے، 1 چائے کا چمچ اور چھوٹا سا تھوڑا نمک لیا ہے، اور 2 کوکنگ آئل، میں نے وہ نمک آئل لیا ہے 2 چمچ، اور یہ ایسٹ لیا ہے، اور یہ پانی لیا ہے۔ ایسٹ میں سے 1 چائے کا چمچ ہے، نیم گرم پانی لیا ہے۔ دال چینی ڈالیں گے، نمک ڈالیں گے تھوڑا سا۔ اب میں اس میں ایسٹ ڈالوں گی لاسٹ میں، وہ بھی نمک سے ہٹا کے ڈالیں گے سائڈ پہ۔ اب ان سب کو مکس کریں گے اچھی طرح سے، اچھی طرح مکس کر لیں ان کو۔ اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، فیملی فرینڈ میں شیئر کر دیں، لائک کریں، ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کر دینا۔ اب یہ آئل ڈال دوں گی اس میں، 2 کھانے کے چمچ آئل تھا ڈال دیا۔ ہم اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے، اچھی طرح مکس کر کے پھر پانی ڈال کے، نیم گرم پانی ڈال کے بھون لیں گے۔ یہ ہم پانی ڈال رہی ہوں تھوڑا تھوڑا، بڑے مزے کا بنتا ہے، آسان ہے بہت زیادہ۔ میں بھون کے پھر میں بتاتی ہوں آپ کو کہ کیا کرنا ہے۔ یہ تھوڑا سا آئل میں نے اور لے لیا تھا اس کو کرنے کے لیے، اسٹکی ہو رہا تھا۔ اچھی طرح ملائیں اس کو، تھوڑا پتلا ہو گیا لیکن پھر بھی صحیح بن گیا تھا۔ یہ دیکھیں صحیح ہو رہی ہے آہستہ آہستہ۔ میں زیادہ کوئی نہیں گوندتی، بس ایسے ہی ملا کے تو رکھ دوں گی، آئل ملا کے ذرا سا چھوڑ دے گا باؤل تو پھر میں اس کو رائز ہونے کے لیے رکھ دوں گی۔ یہ دیکھیں ٹھیک ہوتا جا رہا ہے۔ بس یہ رائز ہونے میں، گوندنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اس کے پکنے میں ٹائم بالکل بھی نہیں لگتا۔ یہ دیکھیں صحیح ہو گیا۔ اب دیکھیں ہاتھ سے چپک نہیں رہا، صحیح ہو گیا، سیٹ ہو گیا۔ یہ دیکھیں اب اس کو میں ڈھانک کے کور کر کے رکھ دوں گی رائز ہونے تک۔ تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے رائز ہونے میں، گرمیاں ہوں تو گرم جگہ پہ رکھ دیں گے۔ پلاسٹک ریک مل گیا تھا، میں نے اسے ڈھانک دیا، اسے کور کر دیا تھا۔ تو یہ دیکھیں اتنا رائز ہو گیا، پھول گیا، اور یہ گرمی سے نرم زیادہ ہو گیا ہے۔ اب ذرا اوکھا ہو رہا ہے، گوندنے میں ذرا مشکل ہو رہی ہے، یا پھر چپکنے لگ گیا ہاتھ سے۔ چلیں کوئی بات نہیں، کبھی غلطی ہو جاتی ہے انسان سے۔ لیکن پیزا جب آپ اس کا فائنل ٹچ دیکھیں گے نا، جب یہ تیار ہوگا پھر دیکھنا کتنا خوبصورت تیار ہو جائے گا یہ انشاءاللہ۔ اب میں اس پہ ہاتھوں پہ آئل لگا کے کروں گی، گرمی کی وجہ سے زیادہ نرم ہو گیا یہ، گرمی کافی پڑ رہی ہے، اتنی گرمی پڑ رہی ہے۔ پہلے آپ دیکھیں ٹھیک تھا، جب میں نے پہلے جب اس کو کور کیا تھا اس وقت ٹھیک تھا، اب یہ پلپلا ہو گیا ہے لیکن بہت اچھا بنتا ہے، مزیدار بنتا ہے۔ اب دیکھ میں نے آئل لگایا دوبارہ ہاتھ پہ، اس کو پھر پیڑا بناؤں گی۔ بعض دفعہ چیز بنتی ہے ایسی، لیکن بعد میں اس کا فائنل بہت اچھا ہوتا ہے، اینڈ اس کا۔ چلیں کچھ بہتر ہو ہی گیا، ڈسٹ کر رہی ہوں، دیکھیں اب صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں ڈال رہی ہوں،
یہ اب یہ انشاءاللہ دیکھیں صحیح ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں ہو گیا نا, بہتر ہو گیا نا. اب نہیں چپک رہا, ہاتھوں سے بھی اور سرفیس سے بھی نہیں چپک رہا, کاؤنٹر سے. یہ ہو گیا. اب اس کے ہم آدھا کر لیں گے. آدھے کا پیزا بنا لیں گے, آدھے کا پھر کبھی کچھ اور بنا لوں گی. چلیں اب اس کو بنا لیتے ہیں. اب ہم اس کی وہ تیاری کرتے ہیں اوپن کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اب اس میں 1 چمچ آئل ڈالوں گی, کھانے کا چمچ. اب اس میں ہم گرم ہوگا تو چکن ڈالیں گے. زبان الگ رک جاتی ہے زبان. کبھی میں کچن کو چکن کہہ دیتی ہوں, کبھی چکن کو کچن کہہ دیتی ہوں. تو اب یہ آئل گرم ہو گیا, اس میں ہم ڈالیں گے چکن. جب تک کلر چینج نہیں ہوتا تب تک اس کو ہم فرائی کریں گے. یہ بڑا ہی آسان ہے پیزا تیار کرنا, اس مجھے تو بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ ہر طرح سے بنا سکتے ہیں, توے پہ بنا لیں, بغیر امن کے بنائیں, امن میں بنائیں, جس کو جو سہولت میسر اسی سے بنائے. لاک ڈاؤن چل رہا ہے نا, آپ منگوا سکتے ہیں آرڈر کر کے, گھر میں بنائیں اور کھائیں. اب اس میں لہسن کا پیسٹ ڈال رہی ہوں. اسے مکس کر لیں اچھی طرح سے, اسے تھوڑا سا بھوننے سے, تاکہ کچے لہسن کی بو اور نکل جائے, ختم ہو جائے. اب ہم اس میں ایک سرکہ ڈالیں گے, تھوڑا سا 1 چائے کا چمچ سرکہ. ڈھکنا ان سے چمچ کے برابر ہی ہے, چائے کے چمچ کے برابر سرکہ ڈال لیا. اور نمک حسب ذائقہ. ڈالیں گے اب کوٹی مرچ 1 چائے کا چمچ, کالی مرچ پاؤڈر 1 چائے کا چمچ, آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ ڈالی میں نے. اب اسے پکا لیں گے, مکس کر لیں گے, تھوڑا سا بھون لیں گے, اچھی طرح سے بھون لیں گے اس کو. بس اب تھوڑی دیر میں اتار لوں گی اس کو. یہ دیکھیں کتنا پیارا بن گیا مزے کا. سویا ساس میں نے ڈالی, آپ نے ڈال لینا. ڈسٹ کیا میں نے کاؤنٹر پہ. اب اس میں وہ ڈو ڈالوں گی, رکھوں گی اس کے اوپر ڈو. تو دیکھیے بڑا اچھا بنے گا. یہ دیکھیں, اب اس کو ہاتھ سے میں پھیلا رہی ہوں, آپ چاہیں تو بیلنے سے کر لیں, ویسے ہاتھ سے آسانی سے ہو جاتا ہے, بیلنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ دیکھ کیسا خوبصورت ہوتا جا رہا ہے, آرام سے پھیلتا ہے, کیوں زور ہی نہیں لگانا پڑ رہا, دقت ہی کوئی نہیں پیش آ رہی, آرام سے خود ہی پھیلتا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کیسے اچھا ہو گیا. پلیز آپ میرے چینل کو لائک کریں, فیملی فرینڈ میں شیئر بھی کریں. یہ دیکھیں ہو گیا نا, کہ زبردست بن گئی یہ روٹی. اب اس کو ہم توے پہ ڈال دیں گے. پہلے کانٹے سے گوندیں گے, اسے کانٹے سے نا اس کو گودیں گے. اب یہ دیکھیں تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ. اب ہم کانٹے سے گود رہے ہیں اس کو, تاکہ یہ پھول نہ جائے. تو پھولے گا تو سارا آپ کا جو اوپر مواد ہوگا, جو چیز ہوگی, سارے گر جائے گی, سارے میں چلی جائے گی. تو اس لیے پھر کرنا پڑتا ہے اس طرح اس کو. یہ ہو گیا سارا تقریباً, ہم نے کر لیا. اب ہم اس کو اٹھا رہے ہیں. یہ ہم نے ڈال دیا توے پہ, اس طرح سے پھیلا دیا ڈال کے. یہ چولہا آن کر دیا.
ابھی ایک طرف سے پک جائے گا، پھر دوسری طرف سے پکائیں گے۔ یہ دیکھیں ایک طرف سے پک گیا تھا، میں الٹا کے دوسری طرف کر لیا، ایسے بہترین ہو گیا۔ دیکھیں اب ہم اس کو پھر الٹائیں گے۔ یہ دیکھیں پیزا سوس لگائیں گے، تب اسے اتار لیے، اب اس میں پھیلائیں گے پیزا سوس۔ یہ پھیلا دیں گے، پوری روٹی پر اچھی طرح سے پھیلا دیں گے۔ یہ پیزا بنائے اتنا اچھا بنے گا، اپنے گھر والوں کو کھلائیں، فیملی والوں کو کھلائیں، بڑا ان کو مزہ آئے گا، کہیں گے یہ تو روز ہی بناؤ، اتنا سمپل سادہ، نہ کہ گیس کا خرچہ، نہ بجلی کا خرچہ، نہ اوون لگائیں تو نہ مائکرو ویو، کچھ بھی کوئی اوون نہیں، ضرورت کوئی نہیں اوون کی۔ جب ہم لگا کے نا اس میں بس پوری روٹی پہ پھیلا دیا، لگ گیا، بس یہ تیار ہے۔ موزریلا چیز ڈال رہی ہوں، میں نے اس کو کدوکش کیا ہوا تھا، تھوڑا تھوڑا ڈالوں گی کیونکہ زیادہ مجھے پسند نہیں، مجھے آپ کو پسند آپ زیادہ ڈال لیں، تو میں تو اتنا ہی ڈالوں گی جتنا آپ دیکھ رہے ہیں۔ چلیں اب ہم اس کے اوپر چکن ڈالیں گے جو میں نے پکایا تھا، یہ چکن ڈالوں گی، اس پہ پھیلا لوں گی سارا چکن، ایسے ایسے ایک ایک بوٹی کر کے پھیلا لیں گے۔ اب یقین جانے بہت مزے کا بنا تھا۔ یہ ہو گیا، چکن ہو گیا، ڈل گیا۔ ابھی ٹماٹر میں نے کیوبز میں کاٹے ہوئے تھے، جو ٹماٹروں کا جو بیجوں والا پورشن تھا وہ میں نکال دیا، ورنہ وہ پانی چھوڑ دیتا ہے، نکال دیا اور یہ ڈال دیا۔ ابھی ہری مرچیں میں نے کیوب میں کاٹی ہوئی تھی، شملہ مرچیں، وہ ڈال دی ہیں۔ لیکن کتنا خوبصورت کلر دیکھیں، کتنا خوبصورت آ رہا ہے، دیکھیں ذرا، اور کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے۔ اب پیاز میں نے کیوب میں کاٹے ہوئے تھے، تھوڑا سا پیاز وہ ڈال دیا، آدھا پیاز تھا اسے کیوب میں کاٹ لیا میں نے۔ اب پھر چیز دوبارہ ڈالوں گی، ڈال لیا سارا چیز، ہو گیا۔ اب انشاءاللہ اب اس کو 15 منٹ کے دم دے دیں گے، ہلکا سا ڈھک دیں گے، بالکل ہلکی آنچ پہ کر دیں گے، اوپر سے ڈھانک دیں گے ہم، یہ چیز اس سے کسی چیز سے بھی ڈھانک دیں آپ۔ اب ہم اس پہ اوریگانو ڈالیں گے، تھوڑا سا چھڑکیں گے اوپر، میں بھول گئی تھی اب ڈال رہی ہوں، یہ چھڑک دیا، بس ہو گیا۔ چلیں جی، میں 10 منٹ تک ڈھانک دیا تھا اس کو چولہا جلا کے، دیکھیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بن گیا ہے۔ 10 منٹ کے اندر سارا مطلب تیار ہو گیا، 10 منٹ میں نا، یہ دیکھیں اوپر یہ چیز بھی سارا پگھل گیا، میلٹ ہو گیا سارا، یہ دیکھیں بہترین بن گیا، یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں آپ کو کاٹ کے دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں میں کاٹ رہی ہوں، بہترین ہو گیا، یہ دیکھیں تو سافٹ ہے، دیکھیں اوپر سے، دیکھیں۔ چلیں اب کسی نئی ڈش کے ساتھ آپ کو سامنے پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔